ایک نوجوان کو بولے کہ بیٹا ارے ہاتھ میں مہندی لگی ہے، بولا بیاہ کیے ہیں، بولا واہ ماشاء اللہ بیاہ کیا ہے، بولا ہاں میری شادی ہوئی ہے، کل میری شادی ہوئی ہے، بہت اچھی بات۔ ہاتھ میں دیکھیے انگوٹھی، تو ہم رے کہہ رہے انگوٹھی کہاں رہے کے دیو رے، بولے سسر دیے۔ گلا چین چھوڑے کے دیو رے، بولے سسر دیے۔ شرٹ چھوڑے شرٹ نیا چھوپ کے دیو، بولے سسر دیے۔ تو شرٹ اندر گنجی پہنی آئی، بولے ہاں، بولے کے دیو، سسر دیے۔ بولے جینس پینٹ پہنی آئی رے کے دیا رے، بولے سسر دیے۔ تو جینس اندر کچی رے کے دیا رے، بولے سسر دیا۔ بولے جوتا ڈا، بولے مور سسر دیے۔ موجا ڈرے، بولے سسر دیے۔ تو ہم نے کہا کہ آرو کچھو دیو، بولا ہاں دیے نا، اسن گھر لے گیا۔ بولا یہ دیکھیے، ہم نے کہا پلنگ ٹرے، بولے سسر دیے۔ گدا ٹا، بولے سسر دیے۔ تکیا ٹا، سسر دیے۔ الماری ٹا، سسر دیے۔ گودریج ٹا، سسر دیے۔ کرسی ٹا، سسر دیے۔ تو ہم نے کہا کہ ابے سب سسورے دیا، تمہارا کچھ ہے کہ نہیں رے؟ بولا کہ ہماری جان ہے، ہماری جان ہے۔ میں نے کہا کہ نادان، ایک کمزور عورت لڑکی اتنا سامان لے کر آئی، تو مرد ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک کمزور لڑکی وہ پورے گھر کا سامان لے کر آئی، تیرے جسم پہ سب کپڑا پہنائی اور تیرا کچھ نہیں، تیرا کیا ہے؟ بولا مور جان سے کچھ نہیں یار۔ ہمارا نوجوان اگر سدھر جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ جتنا بھی جھمیلا ہے یہ نوجوانوں کی وجہ سے جھمیلا ہو رہا، یہ جتنا لفڑا ہو رہا نا یہ نوجوانوں ہی کی وجہ سے لفڑا ہو رہا ہے۔ یہ جھمیلا جتنا بھی ہے، جہیز کا جھمیلا ہے، ارے جہیز کا جھمیلا ہے نا، اس کا مین وجہ کون ہے؟ ارے بولو بھائی، نوجوان ہے نا ہے۔ قربان جائیے، میرا نوجوان اگر انکار کر دے کہ نہیں ہم جہیز نہیں لیں گے تو جھمیلا ہے، جھمیلا ختم بھائی، جھمیلا ختم ہے۔ قربان جائیے، دیکھیے گا ایک بات یاد رکھیے گا، قربان جائیے۔ اچھا ایک بات یاد تھا، یہ جلسہ اصلاح معاشرہ ہے، معاشرے کا اصلاح کرنا تو اصلاح اوپر سے ہو، پہلے ہم سے اصلاح ہو، پھر یہ اصلاح آپ کے اوپر میں ہو۔ پڑھا لکھا اگر سدھر جائے تو جاہل بھی سدھر جائے گا۔ بولو بات صحیح نہیں غلط؟ پڑھا لکھا سدھر جائے تو جاہل بھی، یہ گڑبڑی پڑھا لکھا میں ہے، جاہل میں نہیں ہے، گڑبڑی پڑھا لکھا میں گاؤں کا مکھیا ہے۔ قربان جائیے، اس کو اس کا یا تھانہ میں پہنچوا دیا، کیس کروا دیا۔ گڑبڑی ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اوپر سے گڑبڑی ہو رہا نا، نیچے میں گڑبڑی ہے؟ ارے بولو بھائی، نیچے میں گڑبڑی ہے۔ قربان جاؤ، ایک پل بنا، پل کو کون بنایا؟ انجینئر بنایا۔ بھائی پل کو کون بنایا؟ ارے بولو بھائی، انجینئر بنایا۔ 1 سال میں پل ٹوٹ گیا، یہ گڑبڑی کس کی ہے؟ ارے بولو بھائی، گڑبڑی کس کی ہے؟ انجینئر کی ہے کہ نہیں ہے؟ نقلی سیمنٹ ملایا، نقلی رڈ دیا، نقلی کیا کہتے ہیں گٹی دیا، نقلی سیمنٹ ملا کر پل بنایا۔ تو بتائیے یہ گڑبڑی یہ پڑھا لکھا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ یہ گڑبڑی بڑا آدمی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بھائی جلسہ اصلاح معاشرہ کا، بولو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے بولو تو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بتاؤ، ہمارا نوجوان اگر سدھر جائے تو ہماری قوم سدھرے گی کہ نہیں سدھرے گی؟ ہمارا نوجوان سدھر جائے۔ ایک وہ نوجوان ہے، فلسطین کا نوجوان ہے، میڈیا والا نے پوچھا اے نوجوان آپ کے کتنے بچے ہیں؟ نوجوان نے تڑپ کر کہا، فلسطین کا نوجوان نے کہا کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے، تو بچے کہاں سے ہوں گے؟ تو میڈیا والوں نے حیرت میں پوچھا کہ بھائی آپ کی عمر کتنی ہے؟ ابھی تک آپ نے شادی نہیں کیا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ میری عمر 40 سال ہو گئی ہے۔ تو میڈیا والے نے پوچھا کہ 40 سال ہو گئی،
ابھی تک آپ نے شادی کیوں نہیں کیا؟ تو یہ نوجوان نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم فلسطینی نوجوانوں نے اے بابو بیٹھ جا بیٹا، بول بیٹھ، ایک وعدہ کرو کہ جب تک میرا تقریر ہوگا کوئی جانا آنا نہیں کرے گا؟ ارے جب تک میرا بیان ہوگا کوئی جائے گا آئے گا نہیں، بولو جائے گا؟ ارے بولو بھائی جائے گا؟ ہے لگ لے ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے ہم بولے بیٹھو، وہ بیٹھ گیا، 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا تو میں نے کہا کی بھیل میاں کیا پریشان تھی؟ بولے مولوی صاحب بہت زور سے لگیا ہم بولے بیٹھو نوجوان ہو برداشت کرو، بیٹھ گیا، بولا ٹھیک بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی تو دیکھے کہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو ہم نے اشارہ کیا کہ بیٹا جا، بولا نہیں جاؤں، تو ہم نے کہا کہ کاہے نہیں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے، جو کرنے جا رہے تھے وہ یہی ہو گیا ہے، اب جانے کی ضرورت نہیں، اب آپ تقریر کیجئے، ہم تقریر سنیں گے آپ۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، آ جاؤ بھائی، ادھر آ جاؤ، الحمدللہ بیٹھ جائیے، ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں خرامہ خرام۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، میں کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ فلسطین کا نوجوان سے میڈیا والے نے پوچھا کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، عمر 40 سال ہو گئی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ لیٹ کی وجہ کیا ہے؟ دیری کی وجہ کیا ہے؟ یہ نوجوان روتے ہوئے کہتا ہے کہ دراصل بات یہی ہے، ہم فلسطینی نوجوانوں نے قسم کھایا ہے، عہد اٹھایا ہے کہ جب تک مسجد اقصی کو آزاد نہیں کرا لیں گے ہم لوگ نکاح نہیں کریں گے۔ ایمان اسے نہ کہتے ہیں، ایمان اسے نہ کہتے ہیں۔ ہمارا نوجوان ہے، موبائل میں لڑکی کا فوٹو لے کے گھومتا ہے، اب ماں کو بولے گا ماں یارے سے بیاہ کروں، بیوٹی پول سے یارے سے بیاہ کروں، با سے بولے تھے وہ یارے سے بیاہ کروں، انی کرا وہ بس، سمجھ رہے نا؟ فلسطین کا نوجوان کچھ کہہ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دوں۔ ارے فلسطین کا نوجوان کچھ کہہ رہا ہے، سنا دوں؟ یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ ذہن کو حاضر کیجئے بھائی، ادھر دیکھو ادھر مت دیکھو، وہ ہماری ماں بہنوں کے بیٹھنے کا انتظام ہو رہا ہے، ماشاءاللہ ہماری ماں بہنیں کثیر تعداد میں آ رہی ہیں، آپ ادھر دیکھیے ادھر مت دیکھیے، ادھر دیکھیے۔ موسیٰ ہے ہم، حضرت توجہ چاہوں گا بھائی، ذہن کو حاضر کیجیے گا۔ ہاں بھائی ہماری ماں بہنوں کے لیے جگہ کا کہتے ہیں انتظام کر دیے، ان کے لیے بیٹھنے کا بھی پنڈال وغیرہ کا انتظام کر دیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہماری ماں بہنوں بڑے کیا کہتے ہیں کہ ادب و احترام کے ساتھ آپ اس جلسے میں بیٹھیں گے الحمدللہ، اس لیے کہ دینی مجلس ہے، کوئی شور و غل نہ ہو، کوئی گفتگو نہ ہو، کوئی کوتھا نہ ہو الحمدللہ۔ بھائی جی لگا کر درود شریف پڑھو، پھر میں یہ نظم آپ کو سناتا ہوں، نظم نام سناتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بھائی مجمع میں سے کوئی نوجوان ہے کھڑے ہو کر نعرہ لگا دو، بھائی کوئی نوجوان ہے؟ ارے اس مجمع میں کوئی نوجوان ہے جو کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر لگا دو تو کوئی نوجوان ہے؟ اللہ اکبر، ایک نوجوان نظر آیا جو کھڑے ہو کر ببانگے دہل وہ نعرہ تو لگایا، نہیں تو ابھی کا نوجوان کا عالم یہ ہے، خالہ جہاں بیٹھے گی، پھپھو جہاں بیٹھے گی، نانی جہاں بیٹھے گی، دادی جہاں بیٹھے گی، ماں جہاں بیٹھے گی، بیچ میں جا کر گھس سے بیٹھ جائے گا۔ اور ایسے نوجوانوں کو ہم لوگ اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں او میاں موگاج ہے، کیا بولتے ہیں؟ موگا بولتے ہیں نا، او موگاج ہے۔ ایک نوجوان ایسی عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، سانپ آ گیا،
اب 2-4-5 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، اب وہ نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا، سانپ آ گیا۔ اب عورتیں سانپ دیکھ کے ڈر گئی، عورتیں چلانے لگی، کا کو بولا ہے لاٹھی لے اس بے ہے سانپوں مار بے ہے، کا کو بولا ہے سانپوں مار بے ہے لاٹھی لے اس بے ہے۔ یہ نوجوان بھی کھڑا تھا، یہ بھی بول رہا کسی کو بلاؤ لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا، کوئی مرد کو بلاؤ لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا۔ تو لوگ آئے، سانپ کو مارا۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ رے تم بھی تو مرد تھے؟ بولا ہم بھول گئے تھے۔ وہ بھول گیا تھا کہ ہم مرد ہیں کہ نہیں ہیں۔ قربان جاؤ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیا شعر سنا رہا تھا میں؟ بولو بھائی کیا شعر سنا رہا تھا؟ فلسطین تو چھوڑو، وہ شعر کیا تھا؟ یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ کیا ایمان ہے؟ موسیٰ ہے ہم، موسیٰ ہے ہم، فرعون کو سجدہ نہ کریں گے۔ موسیٰ ہے ہم، فرعون کو سجدہ نہ کریں گے۔ ہم ہیں خلیل، آگ کی پرواہ نہ کریں گے۔ ہم ہیں خلیل، آگ کی پرواہ نہ کریں گے۔ ہم ہیں خلیل، آگ کی پرواہ نہ کریں گے۔ بو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں۔ بو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں۔ مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ یہی ایمان میں میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ ایک شعر اور ہے، اجازت ہے؟ ارے اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے دا ماشاءاللہ۔ اٹھو جوانو، اٹھو جوانو دین کی توقیر کے لیے، اٹھو جوانو دین کی توقیر کے لیے، اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے، اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے۔ آتی ہے صدا، آتی ہے صدا 313 کی عدد سے، آتی ہے صدا 313 کی عدد سے، زندہ رہیں گے نعرہ تکبیر کے لیے۔ یہی ایمان میرا ہے۔ سرزمین نجراباری، نوجوانان نجراباری، مولانا سہراب صاحب، ماشاءاللہ بہت خوب۔ یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمان۔ ایمان تو اسے نہ کہتے ہیں، ہم لوگ پاس میں ایمان کا ہے، خالی ڈبہ ہے، خالی نام کا مسلمان ہے، ایمان ہے کہاں؟ قربان جاؤ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، وہی زمانہ چل رہا ہے مسلمانوں۔ اچھا بتاؤ، بندوق ہے گولی ہے یا نہیں؟ بندوق ہے گولی؟ ارے بولو بھائی، مسلمان ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ایمان ضروری ہے نا بھائی، مسلمان کے لیے ایمان ضروری ہے نا۔ تو انشاءاللہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اس شعر کو ذہن میں حاضر رکھیے گا۔ مومن کے لب پہ
مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا، مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا، اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا، اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا، کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو، کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو، کیا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ اور میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کا نوجوان اگر سدھر جائے تو پوری قوم سدھر جائے، نوجوان سدھر جائے بھائی، نوجوان سدھر جائے تو پوری قوم سدھر جائے، ہمارا خالی نوجوان سدھر جائے پوری قوم سدھر جائے۔ نوجوان کا تعداد زیادہ ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے نوجوانوں کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین بولے تو الحمدللہ۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم زندگی میری گزرے زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں، سبحان اللہ نہیں، دیکھیے بولتا سبحان اللہ، آج جس کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں سبحان اللہ بولنا ہے، کہاں آمین بولنا ہے۔ سر میں درد ہے تو ٹیبلٹ نہ کھاؤ گے، گردنے کاٹ کے پھینک دو گے، بولو جا جھمیلے ختم ہو گئی ہے، آمین بولو، کی بولو دو آمین۔ ہاں، زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں، زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں، موت بھی میری لکھ دے، موت بھی میری لکھ دے یا خدا مدینے میں، موت بھی میری لکھ دے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں، آمین بولا تھا۔ یہ مرنے کا شعر نہ ہے، اس لیے جلدی آدمی آمین نہیں بول رہا کہ باپ جلسہ ہے کہیں آمین بولیں گے یہی نہ ٹپک جائے۔ یہ خوش نصیبی ہوگی کہ یہاں موت آ جائے، مدینہ، اب مدینہ جیسا شہر، پاک جگہ پہ اللہ اکبر کبیرہ، اگر موت آ جائے تو اس سے بہتر موت پھر کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ آدمی تو تمنا کرتا ہے کہ کاش میری موت خانہ کعبہ میں ہو جائے، کاش میری موت مدینہ میں ہو جائے، قربان جائے۔ اس لیے کہ ایک آدمی گٹھری لے کے جا رہا تھا، سر پہ گٹھری لے کے جا رہا تھا، غریب آدمی تھا، بھٹا کا گٹھری لے کے جا رہا تھا۔ بھٹا جانے نا؟ ارے بولو بھائی، مکئی، ہاں۔ اندھیرا ہو گیا، بستی سے باہر ہی تھا، ابھی ٹھوکر لگی، گر گیا تو چوٹ لگی تو بولا اللہ کتنا غریب بنایا، کماؤں نہ تو کھانا نہ ملے، اے اللہ تی موتوں بھیجے دے، میں مرے جاؤں، میں یار زندہ نہیں رہوں، مرے جاؤں۔ بستی کا ایک من چلا تھا، سن لیا کہ یہ موت کی دعا مانگ رہا ہے، چوٹ لگی تھی، بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ ایک من چلا کالی چادر اوڑھا
منہ ڈھک کر کے اس کے آگے آ گیا. بولا ہاں. بولے بھیا کی چیز تھی ہے؟ بولا می تور موت. بولا موت ہے تو یہاں کیا کرنے آئے؟ بولا ابھی تم دعا مانگے نہیں اللہ موت کو بھیج دے. بولا نہیں منہ سے نکل گیا تھا, یہ گٹھری گر گئی, جلدی اٹھا کے دیے, ہم اپنے گھر جائیں گے. موت بھی میری لکھ دے یا خدا مدینے میں, یا خدا مدینے میں. حاجیوں نے جاتے ہی, حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں, حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں. یہ کہا اللہ کا کرم ہے, نیا ہے. نہیں تو جلسہ میں نیا نوٹ کہاں چلتا ہے؟ جو نوٹ کہیں نہ چلے وہ جلسہ میں چل جائے گا. ایک نوجوان رات بھر جلسہ سنا, صبح چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولا بھائی آج چلے دنوں. تو لوگوں نے پوچھا کی چلا لو رہے؟ بولا نہیں چلے دنوں. کی چلا لو بولبو نا. بولا ایک نمبری رہے 100 کا نوٹ رہا, پھٹا ہوا تھا, 1 مہینہ سے لے کے پورے 1200 ہی گھوم رہے تھے, کوئی دکاندار لے ہی نہیں رہا تھا. رات میں جلسہ تھا, کلکتہ والا نعت پڑھ رہا تھا, 10 ٹکا اس کو انعام دے دیے, 90 ٹکا لے لیے, نمبری وہیں چلا دیے. الحمدللہ اس نوجوان نے یہ 100 روپے دیے ہیں, اللہ ان کے عمر میں کمائی میں برکت عطا فرما دے, آمین بولا جا. یہ پیسہ میرا انعام ہے, لیکن میری ماں نہیں ہے, باپ بھی نہیں ہے, اس دنیا سے چلے گئے. ان کے اصال و ثواب کی نیت سے میں اس پیسے کو حصول برکت کے لیے اپنے ماں باپ کی طرف سے, یہ مسجد کا جلسہ ہے اور مسجد کا تعاون چندہ ہونا ہے الحمدللہ. بس قاری روح اللہ صاحب آپ کے حوالے میں کر رہا ہوں, لیکن ابھی کوئی پیسہ لے کر مت آئیے گا. یہ ٹینشن آپ کا نہیں ہے, یہ ٹینشن میرا ہے. آپ کے جیب سے پیسہ کیسے لینا ہے وہ میرا کام ہے کہ آپ کا کام ہے؟ بولیے. میرا کام ہے. آپ کا کام ہے تقریر سننا. آپ بیٹھ کے تقریر سنیے, جلسہ سنیے. ہم مجھے معلوم ہے یہ بارسوئی کی سرزمین ہے, یہ کٹھیار ضلع ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ نظرہ بستی ہے, سخی لوگ, دانی لوگ, فیاض لوگ رہتے ہیں. اس لیے کہ میرا اس علاقے میں یہ پہلا جلسہ نہیں ہے الحمدللہ. 10 سال سے میں اس علاقے میں جلسہ کرتا ہوں, اور جہاں جہاں بھی میں نے مسجد کا ہو یا مدرسہ کا ہو سوال کیا ہے الحمدللہ مجھے لوگ محروم نہیں کیا ہے, بلکہ پیسے سے ہو, سونے سے ہو, چاندی سے ہو, رقم سے ہو, محبت سے ہو, میرے دامن کو بھرا ہے. مجھے آج بھی امید ہے کہ انشاءاللہ جب میں سوال کروں گا تو میری بات خالی نہیں جائے گی, بلکہ آپ اپنی محبتوں سے, اپنے مالوں سے, اپنے سونے چاندی سے مجھے نوازیں گے. بس ذرا ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں, یہ کہا مدینے میں. حاجیوں نے جاتے ہی, حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں. حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں. حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں, یہ کہا مدینے میں. کیا جو کہیں نہیں پایا, جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں. جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں, وہ ملا مدینے میں. ماشاءاللہ اس جلسے میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بزرگ لوگ کم بیٹھے ہوئے ہیں. اور ابھی ایک آدمی کا نام اسلام تھا, نام تھا اسلام, ابھی جلسہ میں وہ کیا تھا, وہ سوچ رہا تھا کہاں بیٹھے کیا کرے. حضرت تقریر کر رہے تھے, ایک جملہ آ گیا, لوگوں اسلام کتنا پیچھے ہے. وہ سن لیا,
बोले रे बा मौलवी साहब मुख जानो भी मुख पहचानो भी। पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर एक जुमला बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो नौजवान खड़ा हो गया, हजरत को बोला कि अब कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे हम। हाँ, इसलिए मेरे भाई जो खड़े हैं पीछे वो बैठ जाइए। पीछे जगह नहीं है, बीच में जगह खाली, बीच में बैठ जाइए। बीच में जगह ना मिले आगे आ जाइए, आगे जगह ना मिले स्टेज पर आ जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टेज में भी जगह ना मिले तो सबसे ऊपर चले जाइए, झमेला ख़त्म है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें आप लोग। सबसे पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई सारे लोगों ने पढ़ लिया? पढ़ लिया? बड़ा जल्दी पढ़ लिए। ये हो ही नहीं सकता है, सब पढ़ लिए, ये हो ही नहीं सकता है। बोलिए क्या है भाई, मुसलमान है तो काहे न पढ़ेगा? तो सुनो, तो पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जिसको याद है नहीं तो क्या पढ़ेगा? बोलिए, जिसको याद है वो पढ़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसको याद नहीं है वो नहीं पढ़ा होगा। लेकिन अपनी इज़्ज़त वो भी बचाया बेचारा, अपनी इज़्ज़त बचाया है इसलिए कि बगल वाले दुरूद पढ़ रहे हैं। अगर वो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेगा तो शर्म की बात है। तो वो भी अपनी इज़्ज़त को बचाया है, अपनी गर्दन को हिलाया होगा, होंठ को हिलाया होगा, ताकि लोग समझ जाए कि नहीं नहीं ये भी दुरूद शरीफ पढ़ा। अच्छा, इंशाअल्लाह दुरूद जिनको याद ना हो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। बोले सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, ज़रा बुलंद आवाज़ से बोलो मेरे भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ से बोलो ना भाई। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मौजूद सामईन किराम, बस दुआया कलिमात के एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दूँ? जी इंशाअल्लाह सुना दूँ?